قبلہ دو سوال کرنے کی جسارت کروں گا۔ جی سر۔ ایک سوال، پچھلے دنوں آپ کی ایک گفتگو ہوئی تھی، طارق بھائی السلام علیکم، آپ وعلیکم کی السلام۔ ایک گفتگو ہوئی تھی رضاعت کبیر کے عنوان سے۔ جی سر۔ تو ہمارے ایک عزیز دوست ہے، وہ آپ سے بہت وہ بھی محبت رکھتے ہیں اور آپ کے پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ پروگرام بہت ڈیٹیل کے ساتھ سنا تھا۔ تو میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ یاری صاحب نے جتنے بھی ریفرنسز دیے وہ سب کے سب وہ عروہ بن زبیر سے ہی تھے، وہ ایک طرح کی خبر واحد ہی تھی، یعنی وہ صرف عروہ بن زبیر سے ہی مروی ایک حدیث تھی جو مختلف کتب سے وہ بیان فرما رہے تھے، اور جبکہ ایک حدیث وہ ام رومان کے حوالے سے بھی موجود ہے۔ تو وہ جو عروہ بن زبیر کی نسبت سے جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ رضاعت کبیر کے عنوان سے، کیا ان کے علاوہ بھی یہ حدیث باقی اور جگہ سے مروی ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ خبر واحد تھی، اور خبر واحد ہی کو آپ اپنے دو تین جو کلپس بار بار جو آ رہے تھے تو وہ مختلف کتب سے آپ اسی ریفرنس کو دہرا رہے تھے۔ یہ ان کا موقف تھا اس مناظرے اگر کے تناظر۔ دیکھیں، یہ پہلی بات یہ کہ میں نے اس منظر سے نہیں دیکھا ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کے روایات اور جو صحیح روایات ہوتے ہیں جو بخاری مسلم بھی نہ ہو، یہ اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں۔ یہ ان کا سب کا موقف ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ احناف ہوں، دوسرے فرقے ہوں، اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور حجت سمجھتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو علماء بھی تھے ان سے مناظرے ہوئے ہیں، انہوں نے اس لیے رد نہیں کیا، کوئی رد نہیں کرتا، اس لیے عروہ نے جو روایت کی ہم اس کو نہیں مانتے۔ اگر اس طرح یہ طریقہ کار اپنا لیں، اس کو چھوڑ دیں اس طریقے سے، تو یہ تو ان کے پاس دین میں تو کچھ بھی نہیں بچے گا نا، دین میں تو کچھ بھی نہیں بچے، کیونکہ وہ جو متواتر روایات ہیں یا وہ روایات جو مثلا دو زیادہ طرق سے آئے ہیں، تین طرق سے زیادہ سے ہیں، وہ تو بہت کم ہے۔ اس تو شاید پوری بخاری مسلم میں 1000 روایتیں بھی نہ ہوں جو ایک سے زیادہ راوی رکھتے ہیں، ایک سے زیادہ طریق سے آئیں، شاید 1500 سے زیادہ نہ ہو۔ ان کے پاس جو کل صحیح روایتیں ہیں وہ تقریباً 3000 کے لگ بھگ۔ اگر اس میں سے آپ وہ روایتیں نکال دیں جو بیچ میں وہاں پہ ایک راوی پہ اٹک جاتی ہے نا، تو پھر تو ان کے پاس بہت کم روایتیں بچ جائیں گی 3000 میں سے، یا معاف کیجیے گا، کل ان کے پاس جو روایتیں 4000 پلس ہیں، صحیح روایتیں 4000 پلس، 5000 سمجھیں، 5000 کے قریب۔ اگر اس میں سے یہ نکال دیں تو پھر ان کے پاس اور احکام اتنے زیادہ ہیں، مسائل دین، تاریخی مسائل اتنے زیادہ ہیں، اور احادیث بھی چھوٹی ہی ہوتی ہیں، وہ اکثر احادیث ان کے پاس ایک لائن کی ہوتی ہے، یعنی اس میں سے اگر اسناد نکال دیں، باقی جو روایت بچ جاتی ہے وہ ایک لائن کی ہوتی ہے، ایک سطر کی ہوتی ہے۔ تو ایک سطر میں وہ بہت سارے مختلف موضوعات تو نہیں آتے نا، وہ ایک خاص موضوع کی طرف یا ایک عام موضوع کی طرف ہوتی ہے، اشارہ ہوتی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر یہ طریقہ کار اپنا لیں تو دین میں تو کچھ بھی نہیں بچے گا نا، کیونکہ قرآن مجید ہے اور حدیث ہے۔ حدیث کو اگر آپ اس طرح سے سینسر کر دیں تو پھر تو ختم ہے، فاتحہ پڑھ لیں ان کے مذہب کا، اور یہ علماء کا موقف بھی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس منظر سے نہیں دیکھا کہ عروہ کے علاوہ دوسروں نے روایت کیا یا نہیں کیا۔ اگر ہم دیکھ لیں شاید دوسروں کی جانب سے بھی مل جائے، دوسرے حضرات کی جانب سے بھی مل جائے کہ انہوں نے بھی روایت کیا ہے، البتہ وہ دیکھنا پڑے گا مختلف روایات احادیث کو۔ لیکن ایک بات جو متفقن علیہ ہے علماء کے نزدیک، کہ ایک حدیث جو ایک ثقہ راوی کی طریق سے آتا ہے، وہ چاہے وہ کسی بھی دوسرے نے روایت نہیں کی ہو، وہ حجت ہوتی ہے اور وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ جی سر۔ دوسرا ایک سوال صرف وہ ہے، میں بہت دنوں سے میں نے یہ سوال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ آپ کے علماء سے مناظرے تھے اور وہ زیادہ امپورٹنٹ تھے۔ ایک حدیث آپ عموماً بیان بھی کرتے ہیں اور وہ حدیث درست بھی ہے اور صحیح بھی ہے، جو صواہب یوسف والی حدیث ہے، جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ آپ اپنے والد گرامی سے کہیے کہ وہ آ کے نماز پڑھائیں، اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ وہ رقیق القلب ہے اور ان پر رقت طاری ہو جائے گی، تو جس پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ یوسف والیاں ہو۔ اور یہ ظاہر ہے آپ حدیث بہت دفعہ اس سے استدلال کر چکے ہیں، اور یہ آپ نے ثابت بھی کیا کہ یہ حدیث درست ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث ہے جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے کندھوں پہ اور جناب امیر علیہ السلام کے کندھوں پہ، اور وہ روایت مروی ہے حضرت عائشہ سے، جب وہ حضرت ابو بکر نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ پہ رہو،
اور پھر آ کے وہ نماز پڑھاتے ہیں. اٹ مینس کہ یہاں یہ لگتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کا مصلی امامت پہ جو امامت کروانا وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ اس بیماری کے عالم میں کہ جب ان کے قدم مبارک زمین کے اوپر نشان دے رہے ہیں تو وہ آ رہے ہیں. اب یہ دونوں حدیثیں متضاد ہیں. اگر ہم پہلی حدیث کو درست مانتے ہیں تو اس میں تو یہ طے ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ وہ نماز کی امامت کروائیں. اور دوسری حدیث میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی مطلب کہ وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر مصلی امامت پہ نہ آئے. ایک چیز. تیسرا اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے جو مطلب میرا سوال یہ ہے کہ جب کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور کچھ دوسرے جو صاحبان تھے ان کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کے لشکر کے اندر رکھ کے مدینہ منورہ سے باہر جانے کا حکم دیا کہ آپ چلے جائیں. جبکہ یہ تینوں چیزیں بہت متضاد ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر احتجاج نظر نہیں آتا کہ وہ مصلی امامت پہ حضرت ابو بکر نظر آتے ہیں. اب اگر حضرت ابو بکر کو روکنے کی کوشش کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی بہت زیادہ طبیعت کی ناسازی کے باوجود اپنے حجرے سے تشریف لاتے ہیں تو پھر وہ پہلے والی جو حدیث ہے جس میں صواحب یوسف والا تان موجود ہے تو وہ پھر درست نہیں رہتا، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود سے حکم فرما رہے ہیں کہ آپ ابو بکر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں. تو یہ تینوں چیزیں بہت متضاد لگ رہی ہیں کیونکہ یہ حضرات جو تھے یہ تو طے ہے، متفق علیہ ہے کہ لشکر اسامہ میں شریک تھے. تو آپ ان کی کیونکہ یہ درست ہے تو اس کی ہم تطبیق کیا کریں گے؟ اس میں مطلب درست موقف کیا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. پہلے جو آپ نے رضائے کبیر کے متعلق پوچھا، میں ایک دو روایتیں آپ کو دکھاؤں جو عروہ کی جانب سے نہیں ہیں. یہ کتاب ہے کتاب مسند الشافعی، محمد ابن ادریس شافعی جو شوافع کا امام ہے، اس کی کتاب ہے کتاب مسند الشافعی، مصر کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 103 ہے، ملاحظہ کریں. یہ اخبرنا سفیان عن یحیی بن سعید عن عمرہ عن عائشہ انہا کانت تقول، بلے یہ ہے بالکل عروہ کی جانب سے نہیں ہے کہ عائشہ کہتی تھی کہ قرآن مجید میں آیات نازل ہوئی ہیں کہ 10 رضعات، 10 مرتبہ کسی مرد کو آپ شادی دے دیں تو وہ محرم بن جاتا ہے. پھر وہ نسخ ہو گئی اور 5 بنی. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ کتاب مصنف ہے عبد الرزاق کی، جلد نمبر 7 ہے. یہاں پر حدیث ہے صفحہ نمبر 458 میں 13883. ابن جریج سے ہے کہ عطا سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں اگر مجھے کوئی عورت، مجھے ایک مرد نے پوچھا، وہ مجھے اپنا دودھ دے دے، میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، اس سے نکاح نہیں کر سکتے. اس نے پوچھا یہ آپ کا فتویٰ ہے؟ اس نے کہا جی میرا فتویٰ ہے. اور کانت عائشہ تو تعمر بذالک بناتی اخیہا، اور عائشہ اپنی جو اس کی بھتیجیاں تھیں اس کو یہ حکم دیتی تھیں کہ آپ یہی کام کیا کریں. تو اگر میں مزید ڈھونڈ لوں مجھے مزید مل جائے گا، جو عروہ کے طریق سے نہیں. اب آپ کے سوال کے متعلق دیکھیں، یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز کے لیے حکم دیا، یہ عائشہ نے خود روایت کیا کہ مجھ سے کہا کہ تم اپنے والد سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دو. اور میں نے کہا کہ وہ تو اس کو رونا آتا ہے، وہ تو گریا کرے گا، وہ تو بہت رقیق القلب آدمی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے کہہ دو نماز پڑھا دو. میں نے کہا کہ اس کو وہ گریا کرے گا، وہ جب آپ کے مقام پہ جائے گا وہ گریا کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو کہہ دو نماز پڑھا دو. اور مجھ سے کہا کہ آپ جو ہیں صواحب یوسف ہیں. دیکھیں یہ، اور پھر آپ نے جو دوسری روایت پڑھی ہے نا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پیچھے ہٹا کے خود آ کے نماز پڑھایا، حالانکہ اس وقت شدید بیماری میں تھے، وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، انہوں نے بیٹھ کے نماز پڑھایا. اور جب وہ ان کو لایا، ان کو خود نہیں آئے، یعنی ان کو لایا گیا، حمل کیا گیا، وہ ان کے پیر جو ہے قدم بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، پیر زمین میں کھینچے جا رہے تھے، ان کے پیروں کے کھینچنے کی وجہ سے زمین میں لکیر بنتی جا رہی تھی. تو لازمی ان دونوں روایات میں تضاد ہے. تو یہاں پر جو بہت بڑا سوال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عائشہ سے کہا ہے کہ آپ صواحب یوسف ہیں، یہ بالکل بنتا ہی نہیں یہاں پر مقام پر. وہ جو کانورسیشن جو عائشہ نقل کر رہی ہے نا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے کہ اپنے والد سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دے، میں نے کہا ان کو تو رونا آتا ہے. یہ 2-3 مرتبہ یہ رد و بدل ہوا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا آپ صواحب یوسف ہیں.
صواحب یوسف تو بہت بڑی گالی ہے، بہت بڑا طعن ہے. یعنی اس کانورسیشن میں بنتا ہی نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت ہے ان کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کی اتنی بڑی اخلاق ہے، آپ اس بات پر کہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میرے والد کو گریہ آئے گا، آپ اس پہ اس طرح کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے نا، سوال اور جواب میں مناسبت ہوتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سامنے سے جو مذمت کر رہے ہیں عائشہ کا، اس صریح الفاظ میں صواحب یوسف کا کردار دیکھیں، اور عائشہ میں یہاں پہ جو الفاظ ہیں اس کو دیکھیں، ان میں بنتا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ جو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ اس کو آپ نماز پڑھانے نہ بھیجیں کیونکہ وہ رونا آئے گا، اس کو رونا آئے گا. تو ابو بکر جب نماز پڑھانے گئے ہیں اس نے نہ کبھی بالکل گریہ نہیں کیا، اس کو نہ رونا آیا نہ گریہ کیا ہے، بلکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اس نے گریہ نہیں کیا نا. الٹا اس نے آ کے کہا جو محمد رسول اللہ بھی نہیں بولا، اس نے محمد بولا صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ مر گیا، وہ سمجھ لے کہ وہ مر گیا. یہ بہت غلط الفاظ ہیں. یعنی مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو. یہ کہ کیوں ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں؟ محمد جو ہے وہ جو محمد کی عبادت کرتا وہ سمجھ لے وہ مر گیا. تو یہ عائشہ کے یہ جو قول ہے کہ میں نے کہا کہ اس کو رونا آئے گا، یہ بالکل ابو بکر کے کردار سے میچ نہیں کرتا کہ ابو بکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رونا آیا ہو یا ان کی جگہ پر کڑے ہونے کی وجہ سے گریہ کرنا. تو بات یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو حکم دیا تھا کہ وہ نماز پڑھا دے. یعنی امام امیر المؤمنین علیہ السلام کو سے کہا تھا کہ نماز پڑھا دے، تو انہوں نے اپنے والد کو الٹا اپنے والد کو بھیجا تھا. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اتنی بڑی کانسپریسی ہوئی ہے، میرے حکم کے خلاف کانسپریسی ہوئی ہے، اتنی بڑی سازش ہوئی ہے کہ میں نے امامت کے لیے امام علی علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اپنے والد کو بھیجا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہاں پہ کیونکہ جو نبی اللہ یوسف کے خلاف جو سازش لوگ کر رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ خواتین ہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشبیہ دیا کہ جو جیسے آج میرے گھر میں میرے خلاف سازش ہو رہی، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں ان کے خلاف عورتیں سازش کر رہی تھیں اپنے ایک دنیاوی اور ایک اپنے شہوت کے لیے اور اپنے دنیائی مقاصد کے لیے. آج اسی طرح دنیائی مقاصد کے لیے اور شہوانی مقاصد کے لیے میرے خلاف جو ہے کانسپریسی بن رہی. تو ان دونوں احادیث میں اگر آپ دیکھیں تضاد، اگر آپ خوب دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جو رد و بدل ہوتا ہے عائشہ کے ساتھ، اس میں بنتا ہی نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کہہ دیں کہ آپ صواحب یوسف ہیں. اگر وہ عائشہ نے وہ باتیں جو نقل کی ہیں وہ صحیح ہیں، وہ تو وہ اس طرح شدید مذمت تو بنتی، وہ شدید مذمت اسی طرح بنتی ہے کہ وہاں پہ کوئی سازش ہو رہی ہو، کوئی ایسی بڑی دشمنی ہو رہی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو صواحب یوسف کے کردار سے شواہد رکھتی ہو. تو اصل وجہ ہم یہ بنتی ہے میرے بھائی، اللہ آپ کو بہت عزت دے. اور اسی طرح آپ نے جو کہا کہ وہ تو لشکر اسامہ میں تھے، ان کا امامت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ خود ان کا اپنا ایک قائد تھا، اپنا ایک امام تھا اس وقت، اور وہ کون تھا؟ اسامہ ابن زید، جو مسلمانوں میں سب سے نیچا آدمی تھا. یعنی 15 سال ایک نوجوان ہے، نہ علم ہے نہ شجاعت، کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ میں درج کرنے کے لیے کہ بھئی میرے آخری ایام میں ان کی حیثیت کیا، صحابہ کی حیثیت کیا ہے، کہ قریش کے سردار جتنے ہیں، یہ بڑے بڑے جو صحابہ میرے سسر وغیرہ ہیں، ان کی حیثیت کتنی ہے کہ یہ سب ان کو سب کو ایک نوکر بنا دیا، ان سب کو غلام بنا دیا، سب کو سپاہی بنا دیا. کس کا؟ ایک 15 سالہ کالے غلام کا. اسامہ ابن زید جو تھا اس کی ماں حبشہ کی تھی، حضرت ام حیمن رضی اللہ عنہا، اور وہ کالی تھی بیچاری. اس کی نسبت کی وجہ سے اسامہ جو تھے، ان کے والد جو تھے گورے تھے، خود زید ابن حارثہ گورے تھے، لیکن زید نے کالی عورت سے شادی کی تھی، تو اس کا بیٹا جو تھا اسامہ وہ بہت ہی کالا تھا، رات کی تاریکی کی طرح کالا تھا، اور بالکل شکل صورت سے بھی خوبصورت نہیں تھا. وہ بعض کالے خوبصورت ہوتے ہیں، اس کا ناک چپٹا تھا بہت ہی یعنی، اور اس کا کوئی دین میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اس کا کوئی اتنی بڑی نہ کوئی علمی خدمت ہے نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک جہاد میں اس نے ایک بے گناہ آدمی کو قتل کیا تھا. اس سے پہلے ایک جنگ میں صرف اس کی یہی تھی کہ اس نے ایک بے گناہ آدمی کو قتل کیا تھا، اسے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود قتل کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ پہ بہت برہم ہوئے تھے کہ ایک شخص جس نے کلمہ پڑھا تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ کہتا وہ اسامہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جب تلوار اٹھایا تو اس وقت اس نے کلمہ پڑھا نا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں ہے کہ لوگوں کے دل میں کیا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ تیرا کام نہیں. اس نے کلمہ پڑھا ہے تو تجھے قتل کرنے کی بالکل. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک اس کی مذمت کرتے رہے
تو ایسے شخص جس کا نہ کوئی جہاد ہے، نہ کوئی اس کو ملٹری کیریئر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو امام بنا رہے ہیں، قائد بنا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار بنا رہے ہیں، ابو بکر، عمر، یہ جتنے بڑے صحابہ ہیں، یہ ثقیفہ والے، ان سب کو ان میں شامل کر دیا، اور ان کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ اتنا دور کا راستہ اتنی دور کا راستہ ہے، اور وہ اس سے دور، یعنی آپ کو تصور ہی نہیں ہوتا، وہ ممکن ہی نہیں تھا کوئی اتنی بڑی ایکسپیڈیشن، اتنی لمبی ایکسپیڈیشن، اور وہ کہاں ہے؟ وہ شام کے سرحدات پر، شام کے فرنٹیئرز پر. اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سریے ہوئے یا غزوات ہوئے، اس کی وجہ ہے، یعنی وہاں پہ کوئی ملٹری تھریٹ ہے، کوئی عسکری کوئی وجہ ہے، وہاں پہ کسی حملے کی تیاری ہو رہی ہے مسلمانوں پر، کوئی وجہ ہے کہ وہاں پر کسی کو بھیج رہے ہیں. وہ آپ اہل تاریخ میں دیکھیں، انہوں نے خود اذعان کیا کہ یہ جو اسامہ کا لشکر ہے، اس کا کوئی وجہ ہی نظر نہیں آیا ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور کے راستے کے لیے اسامہ کے لشکر کو کس لیے بھیج رہے ہیں. اور اسامہ گیا بھی ہے نا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، اسامہ ایسے گیا ادھر. اسامہ جب ابو بکر کی خلافت میں گیا نا، لشکر لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد گیا، واپس آئے، کوئی لڑائی کچھ، وہاں پہ سرحدات میں گئے، وہاں پہ نہ کوئی شامی فوج ہے، کچھ بھی، ایسے واپس آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ، اور ان کو خود پتہ ہے نا صحابہ تو ویسے بھی دیکھیں سفر کرنے میں بہت دقت ہوتی ہے، بالخصوص پرانے زمانے میں. آپ گرمیوں میں چلتے ہیں، صحرا میں چلتے ہیں، اتنی دور کا راستہ چلتے ہیں، اور وہاں پہ اگر مال غنیمت وغیرہ کچھ بھی ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، پھر تو آپ کو کوفت ہوتی ہے نا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں. تو اتنا بلا وجہ ان کو دور بھیج دینا، اور ان کے اوپر ان کو اس طرح ذلیل کرنا کہ ایک کالا 15 سالہ غلام ان کا سپہ سالار بن رہا ہے. اور یہ سارے صحابہ جو ہیں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے تھے نا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں پوری امت کے لیے ایک پیغام، ایک میسج چھوڑی ہے کہ دیکھیں، ان کی حیثیت یہ ہے کہ میں ایک 15 سالہ غلام کو ان کا امام بنا رہا ہوں، تو تم سمجھ لینا کہ یہ میرے بعد کبھی امامت کا مستحق نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے.